سوچو، ایک دن صبح تم اٹھتے ہو اور کھڑکی کھولتے ہو تو ہوا نہیں بلکہ ایک کالا دھواں تمہارے چہرے سے ٹکراتا ہے۔ آسمان میں سورج دکھائی نہیں دیتا، بس دھول اور دھند چھائی ہوتی ہے، اور درخت جیسے سانس لینا ہی بھول گئے ہو۔ پرندے غائب ہو چکے ہو اور تمہیں تمہارا گلا اتنا بھاری لگتا ہے جیسے ہوا میں زہر گھل گیا ہو۔ تم ڈر کے مارے ٹی وی آن کرتے ہو اور ہر چینل پر ایک ہی خبر چل رہی ہوتی ہے کہ پولیوشن لیول اپنے سب سے خطرناک پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے اور ہاسپٹل بھر چکے ہیں، لوگ ماسک کے بغیر باہر نہیں جا رہے، اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر اب بھی انسان نہیں سنبھالا تو زمین کا فیوچر ختم ہے۔ تو دوستو، یہ کوئی مووی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا پریزنٹ ہے، اور یہ ہے اور پولیوشن، وہ زہر جو ہر سانس کے ساتھ ہمارے اندر جا رہا ہے، لیکن ہم سب اسے اگنور کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کا یہ ویڈیو بھی بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو بھی اینڈ تک دیکھنا تاکہ تمہیں اور پولیوشن کے بارے میں اچھی طرح سے جانکاری مل جائے۔ تو میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سائنس فیملی۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اور پولیوشن ہے کیا۔ تو دوستو، پولیوشن صرف ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا۔ جب ہوا، پانی، زمین، آواز اور روشنی سب ایک ساتھ گندے ہو جائے اور پلینٹ کے ہر سسٹم پر اثر کرے تو اسے کہتے ہیں اوور پولیوشن، یعنی وہ پوائنٹ جہاں زمین اپنا بیلنس خود نہیں سنبھال پاتی اور جہاں نیچر کے سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر چیز الٹا چلنے لگتی ہے۔ اوور پولیوشن اصل میں ایک گلوبل پوائزننگ ہے جو ہوا سے لے کر پانی تک سب کچھ خراب کر رہا ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے پہلی ضروری ہے سانس لینا، لیکن سوچو، جب وہی سانس لینے والی ہوا جب زہر بن جائے تو کیا بچے گا؟ اور ہر دن دنیا میں ہزاروں فیکٹریز دھواں چھوڑتے ہیں، ہر کار، ہر بس، ہر ٹرک ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ چھوڑتا ہے، اور یہ سب مل کر ہوا میں ایک انویزیبل پوائزن بناتے ہیں۔ یہ پوائزن ہمارے آنکھیں، لنگس اور دل پر اثر کرتا ہے۔ WHO کے مطابق ہر سال 70 لاکھ لوگ ایئر پولیوشن سے مرتے ہیں۔ WHO کا مطلب ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اسے اب گوگل کر لینا۔ تو سوچو، 70 لاکھ لوگ ایئر پولیوشن سے مرتے ہیں، بنا وار، بنا جنگ کی اتنی ڈیتھس۔ اور دلی، بیجنگ، لاہور جیسے شہروں میں لوگوں کو اسکول بند کرنے پڑتے ہیں، بچے ماسک پہن کر کھیلتے ہیں، اور رات کو بھی آسمان میں ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے جو ہوا اللہ نے ہمیں فری دی تھی، آج ہم اس کے لیے فلٹر خرید رہے ہیں؟ اچھا، تو اب چلتے ہیں واٹر پولیوشن کی طرف، کہ جب زندگی کا پانی زہر بن گیا۔ پانی جسے ہم زندگی کہتے ہیں، لیکن اب وہی پانی موت بن گیا ہے۔ فیکٹریز اپنے کیمیکل سیدھا ندیوں میں اور سمندروں میں ڈال دیتے ہیں، اور پلاسٹک کا کچرا ہر جگہ تیر رہا ہے۔ فش اور سمندر کے جانور پلاسٹک کھا کر مر رہے ہیں، اور جب ہم وہ فش کھاتے ہیں تو وہ زہر ہمارے اندر بھی آتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اب ہر انسان کے خون میں مائکرو پلاسٹک موجود ہے، یعنی ہم سب کے اندر پلاسٹک کے پارٹیکلز دوڑ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اسے پینے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے ٹائیفائڈ، کالرا اور کینسر جیسی بیماریاں۔ تو اب آپ خود ہی سوچو کہ ہم اپنے فیوچر جنریشن کے لیے کیا کیا چھوڑ رہے ہیں، جو کہ پانی نہیں بلکہ زہر ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں لینڈ پولیوشن کے بارے میں۔ دوستو، زمین کبھی سبز تھی، لیکن اب وہ کچرے کے پہاڑوں سے ڈھک چکی ہے۔ ہر دن لاکھوں ٹن کچرے کا ڈھیر جمع ہوتا ہے، جیسے پلاسٹکس، میٹل اور کیمیکلز۔ یہ سب زمین کے نیچے جا کر سوئل کو خراب کر دیتے ہیں، اور جب زمین زہریلی ہو جاتی ہے تو پیڑ پودے نہیں اگتے، فصلیں کم ہوتی ہے اور فوڈ سٹوریج بڑھ جاتا ہے، اور جو ہم اگاتے ہیں وہ بھی کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے۔ اور بارش کا پانی جب اس کچرے سے گزرتا ہے تو وہ بھی زہر بن کر گراؤنڈ واٹر میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ پانی ہم پیتے ہیں۔ تو سوچو، ہم اپنی ہی بربادی کا پانی پی رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں نوائز پولیوشن کی طرف، کہ جب خاموشی کھو گئی۔ تم نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ شہروں میں ابھی خاموشی ملتا ہی نہیں، ہر وقت ہارن، ٹریفک، لاؤڈ سپیکرز اور کنسٹرکشن کا شور ہوتا ہے۔ یہ صرف ہماری دماغ پر اثر نہیں کرتا، بلکہ برڈز اور اینیملز کے کمیونیکیشن سسٹم کو بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ تو انہیں ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور اسی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے ایکسٹنٹ ہونے لگتے ہیں۔ انسان اپنے آواز میں اتنا گم ہے کہ اس نے قدرت کی آواز سننے ہی بند کر دی ہے۔ تو اب چلتے ہیں لائٹ پولیوشن کی طرف، روشنی کا زہر۔ رات کو جب تم شہر کے آسمان کو دیکھو تو ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آرٹیفیشل لائٹ سے آسمان چھپا دیا ہے۔ لائٹ پولیوشن سے اینیملز کا نیچرل ریدم بگڑ گیا ہے، جیسے کچھوے،
جو رات میں سمندر میں انڈے دیتے تھے، لیکن اب شہروں کے روشنی میں کنفیوز ہو کر مر جاتے ہیں، اور برڈز اپنی ڈائریکشن کھو دیتے ہیں۔ اور بات رہی انسان کی، لیکن وہ بھی سو نہیں پاتا، کیونکہ ان روشنیوں کی وجہ سے انسومنیا، سٹریس اور ڈپریشن بڑھ گیا ہے۔ روشنی جو پہلے زندگی تھی، آج زہر بن گئی ہے۔ دا ہائیڈن ڈینجر، اوور پولوشن کا ایفیکٹ۔ کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ اوور پولوشن صرف انوائرمنٹ کو نہیں مار رہا، بلکہ ہیومن برین، امیون سسٹم اور مینٹل ہیلتھ تک پہنچ گیا ہے۔ ہوا میں زہر لنگس کو توڑ رہا ہے، پانی میں پلاسٹک لیور اور کڈنی کو نقصان دے رہا ہے، اور نوائز سٹریس انسان کے مائنڈ کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ کینسر، ایسما اور ہارٹ ڈیزیزز ریپڈ انکریز پر ہے، اور سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں اگر پولوشن اسی سپیڈ سے بڑھتا رہا تو 2050 تک ہر 4 میں سے 1 انسان کسی نہ کسی پولوشن ریلیٹڈ ڈیزیز سے مرے گا۔ دوستو، اب ارتھ میں کافی کچھ بدل رہا ہے۔ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندر بڑھ رہے ہیں، فلوڈز اور سمندری طوفان کافی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں فورسٹ جل رہے ہیں، افریقہ میں پانی ختم ہو رہا ہے، اور ایشیا میں ہوا زہر بن گئی ہے، اور زمین کہہ رہا ہے مجھے مارو مت، مجھے سانس لینے دو۔ لیکن انسان تو بزی ہے۔ انسان اب بھی فیکٹریز چلا رہا ہے، کار سٹارٹ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے سب کچھ نارمل ہے، لیکن کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ دا ٹرننگ پوائنٹ، جب انسان نے سوچنا شروع کیا، ایک وقت تھا جب دنیا نے ریئلائز کیا اگر ہم نے اب بھی کچھ نہیں کیا تو ہم اپنی ہی قبر کھود رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ سویڈن کی ایک لڑکی تھی جو صرف ایک پلیس کارڈ لے کر سڑک پر کھڑی تھی جس پر لکھا تھا سیو آور پلینٹ، اور اس کی آواز نے دنیا بدل دی۔ ملینز آف یوتھ نے موومنٹ شروع کیا، فرائیڈیز فار فیوچر۔ لیکن صرف پروٹیسٹ سے فرق نہیں پڑتا، ہر انسان کو بدلنا ہوگا۔ اب تم لوگوں میں سے کافی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یعنی سولوشن کیا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ چیزیں یاد میں رکھو۔ نمبر 1، پلاسٹک کم کرو، ایک بوتل ریوز کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ نمبر 2، پیڑ لگاؤ، ایک پیڑ 22 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے ہر سال۔ نمبر 3، بجلی بچاؤ، لیڈ بلبز اور سولر انرجی یوز کرو۔ نمبر 4، پانی ویسٹ مت کرو، ہر ڈراپ کے پیچھے ایک زندگی چھپی ہے۔ نمبر 5، ریسائیکل اور ریوز کرو تاکہ گاربیج کم ہو۔ نمبر 6، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرو تاکہ فیول کم جلے۔ اور نمبر 7، باتیں پھیلاؤ تاکہ لوگ سمجھے کہ پولوشن جوک نہیں ہے۔ دوستو، ہر چھوٹی خوشی مل کر ایک بڑا بدلاؤ لا سکتا ہے۔ دوستو، ابھی سب ختم نہیں ہوا، زمین ابھی بھی سانس لے رہی ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا سا وقت اور پیار دیں تو وہ پھر سے پھول اگا سکتی ہے اور پھر سے ہوا صاف کر سکتی ہے۔ دیکھو، قدرت ہمارا دشمن نہیں ہے، بس وہ صرف جواب دے رہا ہے۔ اگر ہم اسے دل سے عزت دیں تو وہ پھر سے مسکرائے گا۔ دوستو، زمین ہماری نہیں بلکہ ہم زمین کے ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنی عادتیں نہیں بدلی تو کل کے بچوں کو سانس لینے کے لیے ہوا نہیں ملے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب سب لوگ کہیں گے انسان دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ کریچر تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کو ہی برباد کر دیا۔ اور پولوشن کو روکنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، بس دل میں ایک ارادہ چاہیے، زمین کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اور ان بچوں کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ دوستو، آپ کو اوور پولوشن کے بارے میں ویڈیو کیسے لگی؟ کمنٹ میں ایک بار لازمی بتانا، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔